جمشید صاحب 24 نومبر آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق جو ملتان کی ہم بات کریں تو ملتان میں جو لیڈر تھے، قیادت تھی، وہ گرفتار کر لی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان پہ بڑے سوال نشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی جو ہے یوتھ قوم جو ان کی ہے، جو بھی پی ٹی آئی کے فالورز ہیں وہ اپنے لیڈرز کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسلام آباد میں کیا کیا۔ اچھا، یہاں سے زین قریشی، عامر ڈوگر، معین ریاض قریشی، وسیم خان عبادوزئی، ندیم قریشی اور ان کے علاوہ متعدد اور بھی لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے 24 کو، جب یہ لوگ یہاں سے کاروان لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ کل ان کی بیل ہو گئی ہے، اس کے باوجود کہ وہ اتنے دن جیل میں رہے، اذیت کا شکار رہے، اور پی ٹی آئی کی جو فالورز ہیں وہ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، اور جو صفائیاں پیش بھی کرنی پڑ رہی ہیں ان کی بھی مطلب کوئی اوقات نہیں ہے، پھر بھی جو ان کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جیسے پہلے کسی دور میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے نا وہ بہت بولتا ہے اور بہت چیزیں ان کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں لیڈرشپ کو، لیکن بعد میں کافی ڈسپلن ہو گیا۔ لیکن اب یہی مسئلہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت لیڈرشپ کو اس کے ورکر نے نا آگے لگا لیا ہوا ایک لحاظ سے، اب وہ ہر چیز کا جواب دینا پڑتا ہے انہیں، اور کسی چیز کو ان کو اپنے ہر سٹیپ کو جسٹیفائی کرنا پڑا ہے، اور ایون بشرا بی بی کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے، علی امین گنڈا پور کو اسمبلی میں بھی اور باہر بھی جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیں یا اور سب کو دیکھ لیں۔ اس طریقے سے ملتان کی جب آپ بات کریں کہ ملتان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ملتان کی لیڈرشپ میں جو لوگ گرفتار ہو گئے 24 سے پہلے، آپ کو پتہ ہے نہیں 24 والا دن، اچھا صبح کچھ پہلے بھی جا رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ اب پولیس نے پیش کیے اور ان کی عدالت نے ان کو کیس میں ڈسچارج کیا، چیزیں کی۔ وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ یہ میڈیا سے بات جب عدالت کے باہر کی تو ان ساروں نے جو ان کے آپ کو پتہ ہے ملک عامر ڈوگر ہیں، زین قریشی تھے، معین قریشی تھے، ان سب کی گفتگو کل کیا تھی؟ وہ بیچارے اپنی صفائیاں دیتے رہے کہ ہمیں پولیس نے پکڑ لیا ہماری بسوں کے راستے، لیکن ہمارے کچھ لوگ وہاں پہنچے ہیں، عامر ڈوگر کے بھائی جو ہے عدنان ڈوگر کہتے ہیں وہیں پہ وہ چیزیں ہوئیں۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں ہوئے ہیں تو لیکن پھر ابھی عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ میں اپنی جو گرفتاریوں کی جو وضاحت ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو وہاں جا کر دوں گا اور بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے زین قریشی نے یہ کہا کہ ہم اتنی دفعہ گرفتار ہوئے، عامر ڈوگر کہتے رہے کہ ہم 7 دفعہ گرفتار اب تک ہو چکے ہیں پچھلے 1 سال عامر میں۔ ڈوگر کا آپ کو ہمیں پتہ ہے 3 ماہ اس کی جتنی پراپرٹی ہے ساری سیل ہوئی ہے، ہوٹل بند رہے ہیں، کاروبار بند رہا ہے، ان کا جو بس اڈا تھا وہ بند رہا ہے، مطلب انہوں نے کروڑوں روپے کا نقصان پی ٹی آئی کی وجہ سے بھگتا ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر ان پر اگر شک و شبہات کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں اب ورکرز کو دیکھیں، اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ورکر آگے نکل گیا اور پیچھے لیڈر رہ گیا ہے۔ میں آپ کی بات سے میں اور بتاتا ہوں، میرے ذہن اور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم پی ٹی آئی کی قیادت سمجھ رہے ہیں، مثلا زین قریشی یا جس طرح آپ نے علی امین گنڈا پور کا یا عامر ڈوگر کا، یا جتنی بھی ان کی قیادت اس وقت پھر رہی ہے یا پارلیمنٹ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ورکر ان کو قیادت سمجھتا ہی نہیں۔ ان کی قیادت ایک ہے اور اس کا نام عمران خان ہے۔ جو عمران خان کے خلاف جائے گا وہ ان کا دشمن ہے۔ جو عمران خان کو سچ بھی کہے گا، جو عمران خان کو حق سچ کی بات کرے گا، یا عمران خان کو سن لیں، یا عمران خان کو پارلیمانی جو امور ہیں وہ سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا، تو وہ پی ٹی آئی کا ورکر اس کے خلاف ہے۔ یہ عجیب ایک کیفیت ہے، مطلب ہے یا تو ان کو ویسے تو کہتے ہیں ہمیں بڑا شعور ہے، شعور تو یہ ہے کہ سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے جو ان کی قیادت موجود ہے ان سے اگر یہ مشاورت کرتے یا ان کی کوئی بات سن لیتے تو جو ان کو اسلام آباد میں سبکی ہوئی ہے، جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، یہ نہ کرنا پڑتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب معاملات تھوڑے سے مختلف بھی ہیں معذرت کے ساتھ۔ ابھی مشال یوسف زئی کا آپ کو پتہ ہے اس کو معاملے خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آج کیوں ہٹایا؟ جرم کیا تھا اس کو؟ کیا وہ صرف علی امین گنڈا پور کی رائے سے تھوڑی سی مختلف رائے کا اظہار انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کیا اور صرف ودن آورز ان کو ریموو کر دیا گیا۔ تو صرف عمران خان کے خلاف نہیں بھائی صاحب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا فیس ہیں علی امین گنڈا پور ہیں یا بشرا بی بی ہیں، دیکھیں علی امین گنڈا پور بات کرتے تو وہ بھی اس کی پی ٹی آئی کی کیا دیکھیں، پہلے علی امین گنڈا پور اسلام آباد ہے، وہاں سے یہ فرار ہو گئے، 12 ضلع کراس کر کے پشاور پہنچے، لوگ دھکے کھا کے واپس آ گئے۔ دوسری دفعہ بھی اسی طرا ہوا لوگوں کے ساتھ جو ہوئی۔ اچھا اب لوگ سمجھ رہے ہیں، سنتے لیں میری بات پوری سن لیں، میری سنتے لیں، اچھا چلیں کرا لیں آپ اپنا جملہ۔ دوسری دفعہ بھی علی امین گنڈا پور اسی راستے سے ہی گئے
جو 12 جس دن راستے سے پہلی دفعہ گئے 4 اکتوبر کو گئے تھے. چلے اس نہیں کہنے کا دفعہ مطلب یہ ہے. ایک خوبی یہ تھی نا بشرا بی بی بھی ساتھ تھی. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ذہن میں رکھیں عمران خان نے پچھلی بار بھی لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ اس کا انتظار کیا جائے, لیکن عمران خان نے کہا جو علی امین گنڈا پور کا ہے وہ سچ ہے. تو ابھی بھی علی امین گنڈا پور کا جو ہے نا پلڑا وہ بھاری ہوگا, ورکرز پھر منہ کی کھائیں گے. ابھی جو ورکرز علی امین گنڈا پور کے خلاف ہیں, ذہن میں رکھنا پی ٹی آئی میں جو اس کی قیادت ہے عمران خان اور علی امین گنڈا پور یہ سیم پیج پر ہیں بالکل, یہ اس کے اشارے کے بغیر بالکل نہ آتا ہے نہ چاہتا اگر اجازت ہو میں آپ کی رائے سے اختلاف کروں. کریں, بالکل کریں. اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ کیونکہ جو رائے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی رائے ٹھیک تھی, یا اس کی جو سنگ جانی یا 26 نمبر یا سری نگر ہائی وے پر رک جانے کا مشورہ ٹھیک تھا, یا چائنا چوک پہ رکنے کا مشورہ ٹھیک تھا, یا جو بشرا بی بی کہہ رہی تھی کہ جی ڈی چوک پہ جانا ہے. مشال یوسف زئی کو ہٹایا ہی اس بات پہ کیا کہ اس نے اس پروگرام میں کہا ہے کہ بشرا بی بی نے آگے جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ عمران خان کا فیصلہ تھا, عمران خان تک ان کا کوئی میسج نہیں پہنچا تھا. اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ وہی تھا جو بشرا بی بی کہہ رہی تھی. آپ کی بات مانو, لیکن میں یہاں تھوڑی سی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہوگا. دیکھیں ایک تو پارٹی کی حالت ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہو گئے ان کو ہم پارٹی سے نکالیں گے. بھائی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, دیکھیں وہ حامد رضا بھی اسی لیے رو رہا تھا نا کہ فیصل آباد میں سب سے زیادہ جلوس وہ لے گئے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے جو سب سے اہم بات جو آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کہتے تھے کہ آپ بھی بے غیرت ہیں اور ہینڈلر بھی بے غیرت ہیں. اب ماشاءاللہ جو ان کی قیادت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ 7 بار بے غیرت ہیں, آپ گد ہیں, آپ بے شرم ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. مطلب اس وقت پارٹی کی صورتحال یہ ہے, اور پھر وہ پارٹی کہتی ہے جو لوگ گرفتار ہو گئے ان کو ہم پارٹی سے نکالیں گے. کیا کہتے ہیں اس پہ خالی جو گرفتار ہوئے وہ پوزیشن اب نہیں ہوگی, یہ میں آپ یقین رکھیں کہ جو گرفتار ہوئے تھے وہ جو پہلے ایک موقف تھا نا کہ 24 سے پہلے, وہ اب نہیں ہوگا. 5000 بندے لے آئے آپ آئے نا. دیکھیں بشرا بی بی پشاور سے نہ آتی, وہ جاتی اکاڑے سے, جو ان کا دیپال پور سے, وہ جاتی اپنے گھر سے. ہم دیکھتے اس کے ساتھ کتنے بندے جاتے ہیں. بھائی وہ تو وزیر اعلیٰ کاروان تھا, اس کے ساتھ آئی ہے. بہرحال یہ جو 24 کے بعد جو کال ہے اور پھر جو 26 کو ہوا, اس کے جو آفٹر میتھ ہیں, جو نتائج ہیں, وہ پی ٹی آئی اس کے جو جھٹکے ہیں اسے برداشت کرے گی, اسے اس کا سامنا کرتی رہے گی, اور پھر اس میں سے اپنی کوئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کرے گی. وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال ان کی جو سپورٹ ان کے ورکر کی, اور خاص طور پہ جب اب ایک کال کی صورت میں ان کو لے کر آنے کی ہے, اس کے اوپر شاید وہ بہت جلدی کوئی ایفرٹ نہ کر سکیں یا اعلان نہ کر سکیں.